السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ پچھلی مجلس میں سورۃ الفاتحہ کے متعلق ایک حدیث میں نے بیان کیا تھا، جو کہ حدیث قدسی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے گا۔ اور اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کو الصلاۃ کہا گیا ہے، اور الصلاۃ کے معنی ہم نماز کے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر سورۃ الفاتحہ کو الصلاۃ کہا گیا کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا نماز کا ایک رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورۃ الفاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، اور یہ کہہ کر قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، اس کی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتے ہیں اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ حمدنی عبدی، کہ جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے کہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی ثنا بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے مجھے اچھے الفاظ میں یاد کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ذکر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلْ، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگ رہا ہے۔ یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں دو حصے ہیں۔ ایک تو اس بات کا اقرار ہے کہ عبادت اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے، عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی آقائے کل ہے، کل کائنات کا اللہ تعالیٰ ہی رب ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں تو تنہا اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس آیت میں عبادت کا ذکر ہے پہلے حصے میں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، اور اس آیت کے دوسرے حصے میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ مدد کس کے لیے؟ بندے کے لیے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے اور مدد بندے کے لیے۔ تو اس طرح سے اس آیت کو جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ اس آیت میں دونوں ہی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور بندے کی مدد کا، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کا وعدہ فرماتے ہیں کہ بندہ مجھ سے جو کچھ طلب کرے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ خالص دعا ہے، خالص اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ تو جب بندہ یہ آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور بندے نے جو مانگا میں اس کو عطا کروں گا۔ یہاں پر دعا مانگنے کے کچھ آداب بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں بتائے ہیں۔ ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں تو مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ ایک عام انسان بھی کسی انسان سے کچھ طلب کرتا ہے تو پہلے تمہید باندھتا ہے، اس سے کچھ طلب کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ کہتا ہے کہ آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، اس کے بعد جو مطلوب ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ساری کائنات کی مالک، ساری کائنات کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، ساری کائنات کا رب ہے، آقا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس سے کچھ مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف بیان کریں، اس کی ثنا بیان کریں، اس کی بزرگی بیان کریں۔ اور سورہ فاتحہ میں اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ سب سے پہلے بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے پہلے، اس بات کا اقرار کرنے سے پہلے کہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس بات کا اقرار کرنے کے بعد کہ عبادت تیرے ساتھ مخصوص ہے، تیری ہی عبادت ہونی چاہیے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد بھی بندہ طلب کرتا ہے۔ یہاں پر یہ جو عبادت ہے، اس آیت کے پہلے حصے میں عبادت کا جو ذکر ہے، عبادت کا کیا مطلب ہے، عبادت کا کیا مفہوم ہے، عبادت کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس میں کمال محبت، کمال خضوع اور کمال خوف، یہ تینوں چیزیں شامل ہیں۔ کمال محبت، کمال خضوع اور کمال خوف۔ جس ذات سے بندہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہی ہے کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات بندے پر اتنے زیادہ ہیں جن کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، وہ شمار میں آ ہی نہیں سکتی۔ اتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ بندے کو نوازتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکتے، ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو پھر اتنے سارے انعامات کی بارش مخلوقات پر ہوتی رہتی ہیں، تو پھر واقعی وہ اس بات کے لائق ہے، بلکہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہر مؤمن کے دل میں جاگزی رہتا ہے۔ جس سے سب سے زیادہ خوف کھاتا ہے ایک مومن، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ان سے مت ڈرو، ان سے خوف مت کھاؤ، مجھ سے خوف کھاؤ، میرا خوف کرو اگر تم مؤمن ہو، اگر تم سچے مؤمن ہو، ایمان کے دعوے دار ہو تو تم مجھ سے خوف کرو۔ تو عبادت میں کمال محبت بھی ہے اور کمال خوف بھی ہے اور کمال خضوع بھی ہے۔ خضوع کا مطلب اپنے آپ کو بالکل عاجز سمجھنا، اپنے آپ کو بالکل کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل ہیچ سمجھنا، یہ کمال خضوع ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے محبت نہیں کرتا، اور جس سے محبت کرتا ہے اتنا زیادہ وہ اس سے خوف نہیں کھاتا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی اعلیٰ ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ خوف بھی کھاتا ہے اور سب سے زیادہ اسی سے محبت بھی کرتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمتر سمجھتا ہے، سب سے زیادہ ہیچ اللہ تعالیٰ کے سامنے سمجھتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ تینوں صفتیں مل کر کے عبادت کا مفہوم بنتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو پھر سب سے زیادہ اس سے خوف بھی کھاتا ہے، سب سے زیادہ اس سے محبت بھی کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی اپنے آپ کو بالکل کمتر سمجھتا ہے۔ جب بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے ہی اس کا سر جھکنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سے سب سے شدید محبت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی سب سے زیادہ خوف بھی کھانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد بھی مانگنا چاہیے۔ تو یہاں پر ذرا ایک غور کرنے کی بات ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا صیغہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ نعبدک و نستعینک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو نعبدک و نستعینک یہ صیغہ ادا کرنے کے بجائے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ ایاک کے معنی تجھی سے یا تیری ہی، تو ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں تخصیص ہوئی، اس میں بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ عبادت کے لائق تیرے علاوہ اور کوئی نہیں، عبادت کا مستحق صرف اور صرف تو ہے۔ واقعی جب ساری کائنات کا خالق، مالک اور ساری کائنات میں تصرف کرنے کا حق جس کو حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو وہی اس بات کا بھی مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ اسی لیے اسلام میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الذنب اعظم، کہ سب سے بڑا گناہ، سب سے عظیم گناہ کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشرک باللہ وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرو جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے تو تم کو چاہیے کہ تم اپنا سر صرف اللہ کے سامنے جھکاؤ، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھو، اللہ کے علاوہ کوئی اس بات کے لائق نہیں کہ اس کے سامنے ہم اپنا سر جھکائیں، اپنی پیشانی، اپنا ماتھا زمین پر ٹیکیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ اس بات کے لائق ہے اور اس بات کا مستحق ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ وہ ساری کائنات کا خالق، مالک، اور ساری کائنات میں تصرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، تو ہر قسم کی طاقت اور ہر قسم کی قوت اور ہر قسم کے تصرف کرنے کا حق ساری کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، تو پھر وہی ہماری حاجتیں بھی پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہی ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہی ہماری ساری حاجتیں پوری کرتا ہے۔ ہم کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ہماری ساری ضرورتیں وہ پوری کرے۔ تو جو بھی ضرورت ہے، چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو، دنیاوی ضرورت ہو یا اخروی ضرورت ہو، جو بھی حاجت ہے، چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ادب سے اور پوری عاجزی کے ساتھ، پورے اصرار کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں ضرور پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دست سوال دراز کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی جھولی مت پھیلائیں۔ ہماری جھولی کو بھرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ ہماری ساری ضرورتوں کو پوری کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کریں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگو تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر توکل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا بھی اس سے تعلق ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہوتا ہے، اس پر یقین ہوتا ہے، اور اس سے وہ بھروسہ رکھتا ہے، اس پر وہ توکل کرتا ہے۔ اور خالق کے برعکس اگر کوئی کسی مخلوق کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ پسند نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بندے کی اس صفت کو، اللہ تعالیٰ بندے کے اس عمل کو پسند کرتا ہے کہ بندہ اس سے طلب کرے، اس سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا۔ بلکہ یہ جو دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، یہ عبادت ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ جو دعا ہے عبادت کا مغز ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ عبادت ہے۔ اور یہاں پر کچھ علماء نے بیان فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس کے پہلے حصے میں اس بات کا اقرار ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور دوسرے حصے میں اس بات کا اقرار اور اعتراف ہے کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت کا تعلق دعا سے ہے۔ اور ایک اور لحاظ سے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو پھر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی تھی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ تاکید کی کہ جب کبھی تم نماز پڑھو تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا ضرور کرنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری اعانت فرما، تو میری مدد فرما۔ اللہم اعنی علی ذکرک، تیرے ذکر پر، و شکرک، اور تیرے شکر پر، و حسن عبادتک، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جہاں ہم بہت ساری ضرورتیں اور حاجتیں ہم مانگتے ہیں، وہاں پر یہ بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، توفیق کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اچھی سے عبادت کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ ہے اس آیت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے جیسا کہ وضاحت کی گئی، امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد ہو، ہر ایک کو سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس میں اجتماعی عبادت کا ذکر ہے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جمع کا صیغہ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پہ مفرد کا صیغہ نہیں ہے، یعنی ایاک اعبد و ایاک استعین، یہ نہیں کہا کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں، یہ مفرد کا صیغہ نہیں ہے، بلکہ یہ جمع کا صیغہ ہے، کیونکہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے
عموماً نماز میں پڑھی جاتی ہیں، اور خاص کر کے جماعت کی نماز میں، جو نماز کی جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، اس میں امام، مقتدی سب مل کر کے اس سورت کو پڑھتے ہیں، تو سب مل کر کے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس طرح اس میں جماعت کی جو نماز ہے، نماز با جماعت، اس کی اہمیت بھی ایک طرح سے ہمیں نظر آتی ہے، اس کی اہمیت بھی یہاں پر اجاگر ہوتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس بارے میں جیسا کہ بیان کیا گیا، جب بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جس کا وہ سوال کر رہا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت ہم شمار کریں گے تو پھر یہ اہدنا الصراط المستقیم یہ چھٹی آیت بنتی ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت بنتی ہے۔ اور اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک مستقل آیت شمار کریں اور الحمدللہ رب العالمین کو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت شمار کریں تو اہدنا الصراط المستقیم یہ 5ویں آیت بنتی ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم یہاں تک 6ٹھی آیت، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت بنتی ہے۔ اس نشست میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔